ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وقفا وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں، یخفا کوئی چیز مخفی، خفیہ ہم بولتے ہیں اردو میں ایک لفظ، یا مخفی بولتے ہیں. تو لا کے معنی نہیں ہے مخفی. علیہ، اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اتنا ترجمہ با محاورہ سنیں. بے شک زمین اور آسمان میں اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں. هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، کم کے معنی تمہاری، یا کے معنی وہ، صور کو یاد رکھنے کے لیے تصویر اردو کا لفظ. اس سے پہلے تیل گا دیں، تے سواد واو یہ رے، یا مصور تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں، یا صورت سواد واو رے تے. یصورکم وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ معبود، الا مگر، هو العزیز الحکیم ہوا وہی، العزیز غالب، زبردست، اور الحکیم حکمت والا. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. وہی ہے جو پیٹوں میں، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. اگلی آیت، هو الذی، ہوا وہ الذی جس نے، انزل نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب یعنی قرآن، منہ اس میں، آیات محکمات، آیات آیتیں ہیں، محکمات پکی، جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں. ہننا وہی، ام الکتاب اصل کتاب ہیں، کتاب کی ہے، کتاب کی جڑ ہیں، وہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ اور کچھ دوسری، آخر سے ہے، متشابہات متشابہ ہیں، کچھ اور متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، زیغن کجی، ٹیڑھ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ ہے، یہ نیا لفظ ہے، یاد کریں. فَیَتَّبِعُونَ پس وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو، تشابہ متشابہ ہے.
متشابہ کیا ہوتی ہے؟ جو شبے میں ڈالے. من ہو اس میں سے، من ہو ابتغاء الفتنہ، ابتغاء کئی بار پڑھ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں، چاہنے کے لیے، فتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وابتغاء اور تلاش کرتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں، چاہتے ہیں، تاویلی، اس کی تعویل، اس کے معنی. کیسے معنی؟ حسب منشا، حسب منشا کو بریکٹ میں کریں. اس کے معنی، اس کی تعویل کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. وما یعلم، حالانکہ نہیں اور نہیں جانتا، تعویلہ، تعویلہ، اس کی تعویل کو، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ ہی اس کی تعویل کو جانتا ہے. والراسخون، اور راسخ لوگ، پکے لوگ، پختہ کار، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بے ہی، اس پر، کلن، سب، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما، اور نہیں، یذکروا، نصیحت حاصل کرتے، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الا اولو الالباب، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے، نہیں نصیحت کرتے مگر عقل والے، یعنی عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی بامحاورہ سننا ضروری ہے تشریح سے پہلے. وہی ہے ذات جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں کچھ محکم آیات ہیں اور وہ آیات ہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کے لیے، وہ فتنہ چاہنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی متشابہ آیات کے، اور اس کے معنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل، اس کی اصل معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں پکے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت والے اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ 3 آیتیں ہوئیں. یہ جو قرآن عقائد اور نظریات بتاتا ہے، ہم نے ان کو اپنانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں. تو کیا اس میں اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، خفیہ نہیں، یعنی ہر وہ چیز جانتا ہے، وہ ہر ایک ذرے ذرے سے واقف ہے. وہ زمین کی تہ کے نیچے ہو یا زمین کے اندر ہو، وہ سمندروں کی تہ میں ہو یا ہواؤں اور خلاؤں میں ہو، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ اپنے رب کے بارے میں ہونا چاہیے. ویسے بھی جو الہ ہوگا، جو مشکل کشا ہوگا، جو رزق دینے والا ہوگا، اگر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو اس کو رزق کیسے پہنچائے گا؟ اس کی مشکل دور کیسے کرے گا؟ اس کو مشکل کا پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں میری مخلوق مشکل میں ہے؟ تو گویا یہ اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کا جاننا، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہر چیز کو نہیں جانتا. یہ بھی ساتھ عقیدہ رکھنا ہے، ورنہ تو پھر اللہ اور اس میں فرق کیا ہوا؟ اپنے علم میں سے اللہ نبیوں کو علم عطا کرتا ہے جتنا نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہے، سارا علم پھر بھی نہیں اللہ عطا کرتا. آگے فرمایا کہ وہی وہ ذات جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. کبھی کسی نے بیٹے یا بیٹی کی خوبصورت صورت کے لیے، اس کے ذا کے لیے اللہ کو ایڈوانس میں کچھ جمع کروایا ہے؟ ہم دنیا میں چیزیں بنواتے ہیں تو ایڈوانس جا کے دے کے آتے ہیں. کیا اللہ سے کبھی مانگا ہے کہ میرا جو بیٹا بیٹی اس کا دل بھی ہو، اس کے 4 خانے ہوں، اس کا دماغ بھی ہو، وہ ٹھیک بھی ہو، اور اس کے لیے آکسیجن بھی ہونی چاہیے سانس لینے کے لیے، اس کے لیے رزق کا بندوبست بھی کیا جانا چاہیے،
اس کے لیے جو وہ بڑا کے موبائل خریدے تو سگنل بھی وہاں ہونے چاہیے، خلا کے اندر ایسی صورت ہے لوگ سگنل ٹریول کر سکیں، یہ ساری باتیں مانگی ہیں کوئی؟ تو وہ اللہ جو ماؤں کو پیٹوں کے اندر جیسے چاہتا ہے شکلیں بناتا ہے۔ بہن بھائیوں کو دیکھ لیں، کوئی ماں پہ ہے، کوئی باپ پہ ہے، کوئی دونوں کا مکسچر ہے، کوئی دادا دادی، کوئی نانا نانی، خالہ پھوپھی پہ، جیسے وہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ کوئی ہے کائنات کے اندر جو پانی سے تصویر بنا دے اور اس کو زندہ کر دے؟ وہ اللہ ہی ہے، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ کر بھی سکتا ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ کرتا بھی ٹھیک ہے، اب حکمت کے ساتھ کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وہی وہ اللہ ہے جس نے آپ پر قرآن اتارا، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس میں فرمایا کہ آیات کی دو قسمیں، ایک محکم ہیں جو مفہوم اور معنی کے لحاظ سے واضح ہیں، جن کو پڑھ کر عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے، جیسے اوامر و نہی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور جتنی بھی آیات واضح معنی رکھتی ہیں ان کو محکم کہا جاتا ہے، اور وہی اصل کتاب ہے، یعنی بس آپ اس کو اصل ان احکامات کو مانیں گے تو صحیح رستے پہ رہیں گے۔ اور کچھ آیتیں اللہ نے متشابہ نازل کی ہیں، متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شبے میں ڈالتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ نہیں، بلکہ متشابہ کا مطلب ہے کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کے معنی واضح نہیں ہوتے، اس کی مفہوم اور ظاہری پڑھ کر عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا معنی کیا بن رہا ہے، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو اس کا معنی دوسرا بنتا ہو، چونکہ زبان ہے، زبان میں تو ہر لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، اور اللہ نے انسانوں کی زبان میں قرآن نازل کیا ہے تو یقینی بات ہے وہ الفاظ استعمال کرنے ضروری تھے جو انسان استعمال کرتے تھے اس دور کے۔ اور پھر ایسی کچھ باتیں جن کے معنی اگر میں مثال دوں تو تقدیر ہے، یہ عقل سے ماورا ہے، جو چیزیں عقل سے ماورا ہے نہیں پتہ چلتا عام آدمی کو۔ جنت دوزخ ہے کہ اتنی زیادہ جنت ملے گی، یہ ساری باتیں عقل سے بالا تر ہیں، تو یہ متشابہ ہاتھ میں آتی ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو وہ پھر ان کے معنی اپنی طرف سے اپناتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو معنی کچھ اور ہوتا ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کے لحاظ سے ایسے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، جو قرآن دوسرا بتاتا ہے یا احادیث اس کو کلیئر کرتی ہیں، ایک موقف کا پورے قرآن میں اور احادیث کے ذخیرہ میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، تو وہ اس سے الٹ لیتے ہیں اس کا معنی۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کٹ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ عام معنی ہے، سمجھ آنے والا معنی ہے، یہ ہر ایک کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں، وہ اللہ کی روح ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو اس سے انہوں نے کچھ اور، یا کلمات اللہ ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ عام معنی نہیں رکھتا، تو انہوں نے اپنی مرضی کے معنی اپنائے، اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح جن کے بھی دل میں ٹیڑھ ہوگی وہ الفاظ پر بات کر کے، لغت کو استعمال کر کے اپنی مرضی کا معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔